بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور آگے فرمایا یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ رمضان المبارک کے آداب کے سلسلے میں ہماری ویڈیوز جاری تھیں، اور اس سے پہلے 3 پارٹ آپ کے سامنے آ گئے، جس کے اندر تقریباً ہم نے 9 چیزیں ذکر کر دیں کہ رمضان میں یا رمضان سے پہلے یہ عمل کر لیں۔ تو آج اس سے آگے ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر آگے 3 اور پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کرنے، 10، 11 اور 12۔ نمبر 10 پوائنٹ، اس سے پہلے 9 پوائنٹ پچھلی 3 ویڈیوز کے اندر گزر چکے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اس سے پہلے جو 3 ویڈیوز ہیں رمضان المبارک آداب پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 دیکھ لیں تاکہ آپ کو اگلے دیکھنے میں آسانی ہو۔ تو آج جو نمبر 10 ہے وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی میں جلدی کریں۔ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور قطع رحمی کی سب سے بڑی جو سزا ہے وہ کیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا رمضان آنے سے پہلے اس سنگین گناہ سے توبہ کریں اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں ہمارے آج کل۔ ایک عجیب ٹرینڈ چل پڑا ہے، جیسے اگر کسی کو آپ مثال دے رہا ہوں، کسی کو اگر کوئی شادی میں نہ بلائے تو وہ کہتے ہیں اس نے نہیں بلایا تو میں کیوں بلاؤں، دعوت ہے اس نے نہیں بلایا تو اس نے نہیں بلایا تو میں کیوں بلاؤں، اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں اس کو سلام کیوں کروں، اس نے فلاں مجھے نہیں کیا تو میں اس کو کیوں کروں۔ یہ چیز ہمارے اندر میں بہت زیادہ آ گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل صلہ رحمی، یہ اصل صلہ رحمی نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمیں جھک کے سلام کر رہا ہے تو ہم بھی اس کی آؤ بکت کر رہے ہیں، ہم اس کے گھر جا رہے ہیں تو وہ بڑا اچھا کھانا کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، وہ ہمارے گھر آ رہا ہے ہم بھی اس کو اچھا کھلائیں پلائیں۔ یہ تو ایک نارمل روٹین ہے۔ تو فرمایا کہ اصل صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ وہ شخص ہے کہ جو آپ سے قطع تعلقی کرے، آپ اس سے صلہ رحمی کریں۔ مثلا اس نے شادی پہ نہیں بلایا لیکن آپ اس کو بلا رہے ہیں، یار اس نے نہیں بلایا تو میں تو اس کو بلاؤں گا۔ اس نے آپ اس کے گھر گئے، اس نے آپ کو ریسیو نہیں کیا، ملا نہیں ہے، لیکن جب وہ آپ کے گھر آئے آپ کو اس کو ریسیو کریں، ملیں اچھے طریقے سے، یہ اصل صلہ رحمی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اس نے دعوت پہ نہیں بلایا لیکن آپ دعوت کریں، آپ اس کو ضرور طلب بلائیں اس کو، یہ اصل صلہ ہے کہ جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑو۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو انا بنائیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آج ہی اس سے توبہ کریں، اور جو ایک یہ سنگین گناہ ہے اس سے توبہ کریں تاکہ رمضان آنے سے پہلے ہم اس چیز سے اللہ سے توبہ کریں، اور رمضان کے اندر جو ہم جتنی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ہماری وہ دعاؤں کو قبول کریں۔ اس کے بعد نمبر 11، شب بیداری کی عادت۔ کیوں؟ رمضان میں عموماً جو راتوں کی عبادت ہوتی ہے اس کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ عشاء کے بعد دیکھ لیں تراویح ہے، تراویح کے بعد تہجد ہے، تہجد بھی لوگ اس کو رمضان کے اندر خصوصی طور پہ اوپر، کیونکہ اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، سحری کے لیے اٹھے ہیں، وہ تہجد کا ہی وقت ہوتا ہے تو اس ٹائم کرتے ہیں، کوئی اس ٹائم ذکر و اذکار کرتا ہے، کوئی رات کے وقت میں کرتا ہے۔ تو رمضان کے اندر یہ دورانیہ بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ شعبان کے اندر ہی ہم اپنے آپ کو رات کے اندر عبادات کے اندر مشغول کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان کے اندر ہمارے لیے آسانی ہو۔ اور ویسے کہ یہ بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اس وقت کہ رمضان کے اندر آٹومیٹکلی ہمارا یہ طریقہ بن جاتا ہے۔ ہم عام دنوں میں نہیں کرتے لیکن رمضان میں خود بخود کیونکہ ایک ماحول بھی بن جاتا ہے تو سارے مل کے عبادات بھی کر رہے ہوتے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھروں میں خواتین کر رہی ہوتی ہیں، مرد حضرات بھی گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں، مساجد میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شعبان سے ہی تھوڑی تھوڑی رات کو عبادات کا شروع کر دینا چاہیے تاکہ رمضان کے اندر ہمارے لیے کرنا آسان ہو۔ نمبر 12، خریداری۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ، نہ کہ شاپنگ یا خریداری کا۔ ہم نے عموماً رمضان کے مہینے کو بنا لیا خریداری کا مہینہ، اور
اسی میں خریداری کرتے ہیں، کپڑے لے رہے ہیں، اپنے لے رہے ہیں، بچوں کے لیے لے رہے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے. رمضان کے اندر مہنگائی بھی ہو جاتی ہے، وقت بھی زیادہ لگتا ہے. اب کیا دونوں نقصان ہے، ایک تو پیسے کا بھی نقصان ہے، وقت کا بھی نقصان ہے. تو اس لیے چاہیے کہ شعبان کے اندر ہی ہم کپڑے لے لیں، اور آخر میں تو پھر درزیوں کی طرف بھاگنا پڑتا ہے. شعبان میں ہی لے کے کپڑے دے لیں. اب رمضان کے اندر عموماً ہوتا ہے کہ درزی کپڑے لینے بند کر دیتے ہیں، اور پھر کبھی ایک طرف بھاگنا دوسری طرف بھاگنا، تو وقت کا بھی ضائع ہو رہا ہے، پیسے کا بھی ضائع ہو رہا ہے. تو اس لیے جو بھی شاپنگ کرنی ہے کوشش کریں رمضان سے پہلے ساری شاپنگ کر لیں، تاکہ رمضان کے اندر بازار جانے کی نوبت نہ آئے، ہر چیز کی خریداری کر لیں. اور دیکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے رمضان آگے جاتا ہے 15 رمضان کے بعد بازاروں کے اندر رش زیادہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس چیز سے بچنے سے بہتر ہے کہ ہم رمضان کو عبادت کا مہینہ سمجھیں، نہ کہ خریداری کا. تو جتنی بھی ہماری خریداری ہے وہ ہم کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے اپنی خریداری پوری کر لیں، تاکہ رمضان کے اندر ہم خالص ہو کر، سال میں ایک مہینہ آتا ہے اس کے اندر ہم بھرپور طریقے سے اپنی عبادات کر سکیں. اور اپنے اہل خانہ کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے، اگر مرد حضرات ہے وہ ان کو بھی سمجھائیں کہ جو آپ نے لینی ہے چیزیں خریداری کرنی ہے رمضان سے پہلے کر لیں. میں رمضان میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، تاکہ ہم خلوص دل کے ساتھ اور ٹینشن سے ہٹ کر بالکل مطلب جس کو کہتے ہیں کہ اطمینان قلب کے ساتھ ہم اپنی عبادتوں کو کر سکیں. یہ تھی آج کی ویڈیو، جس کے اندر ہم نے کچھ چیزیں اور آپ کو بتا دیں کہ جو رمضان میں کرنی ہے یہ رمضان سے پہلے کرنی ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کے اندر کوئی اچھا سا کمنٹس کر دیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی اچھے ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.